Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 22. कौन सी सूरा? सूरे यासीन. इंशाल्लाह तिलावत होगी. आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सूरह यासीन में एक वाकया पढ़ रहे थे. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया आयत 13 में कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक मिसाल, एक वाकया बयान कीजिए, पेश कीजिए बस्ती वालों का. जब आए उनके पास अल्लाह के भेजे हुए. कितने भेजे हुए रसूल आए उनके पास अल्लाह के? पहले कितने भेजे अल्लाह ने? 2. उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि हमने एक और तीसरा रसूल भी भेजा उनकी मदद के लिए. तो अब टोटल कितने रसूल भेजे अल्लाह ने उस बस्ती में? 3 रसूल भेजे. अल्लाह अकबर. फिर क्या हुआ? बस्ती वाले क्या कहने लगे? रसूल को झुटलाया उन्होंने. हाँ, आयत 15 में हमने देखा कि बस्ती वालों ने कहा कि नहीं हो तुम मगर क्या हो? इंसान, हमारे ही जैसे बशर हो. और
نہیں الرحمن نے نازل کی کوئی چیز، یعنی نہ رسول بھیجے نہ کوئی کتاب بھیجی، تو تم لوگ کیا ہو، جھوٹ بولتے ہو. تو انہوں نے جھٹلایا اللہ کے تینوں رسولوں کو. جھٹلانے کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو قالو آیت 16 میں کیا ہوا کہ ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب، بھلے تم نہیں مانتے، تم جھٹلاتے ہو، بٹ ہمارا رب جو ہے نا وہ تو جانتا ہے کہ بے شک ہم اسی کی طرف سے بھیجے ہوئے اس کے رسول ہے، اس کے میسنجرز ہے. اللہ جانتا ہے، دیٹ از انف. یہاں سے ہم نے کیا مورل سیکھا؟ رسولوں نے جو جواب دیا اس سے ہمیں کیا مورل ملا سوریا؟ ہم کو بس پہنچا دینا ہے، باجی کے پیچھے نہیں پڑ جانا ہے. اوکے. جب بھی ہمیں کوئی جھوٹا کہے، ہم پر کوئی الزام لگائے، کوئی اپوزیشن ہو، اور جب ہم اللہ کا کلام پہنچا رہے ہیں تو ہمیں بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت. کوئی ہمیں جھوٹا کہے کتنے نمبرز دیتے نا، تم یہ نمبر ہو، وہ نمبر ہو، پتہ نہیں کیا کیا، تو ہمیں بالکل ٹینشن نہیں لینا ہے. یہ کہنا ہے کہ تم بھلے کچھ بھی کہو، ہمارا رب تو جانتا ہے کہ ہم اسی کا کلام پہنچا رہے ہیں. پھر آیت 17 میں کیا کہا ان رسولوں نے آگے کہ نہیں ہے ہماری ذمہ داری، ہم پر رسپانسبلٹی بس اتنی ہی ہے کہ ہم کیا کر دے، البلاغ المبین، ہم اللہ کا پیغام جیسا ہے ویسے ہی پہنچا دے. ہماری ذمہ داری صرف اور صرف پہنچا دینے کی ہے، لیکن کیسی پہنچانی ہے؟ جیسا ہے ویسے. تو جیسے اللہ نے فرمایا ہم تو ویسے ہی میسج پہنچا رہے ہیں. اب چاہے تم کو اچھا لگے یا نہ لگے، چاہے تم مانو یا نہ مانو، ہمارا کام ہے پہنچانا. بالکل مبین کا مطلب ہے کلیئر کٹ، صاف صاف. تو ہم نے تم کو صاف صاف اللہ کی بات بتا دی، بس ہماری ذمہ داری تو یہی ہے. تو باقی ہدایت دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور حساب لینے کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے. تو ہم تم سے نہ حساب مانگتے ہیں، نہ کوئی زبردستی کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ فورس یو، وی ہیو جسٹ کنویڈ دا میسج. تو ہمارا کام کیا ہے؟ جسٹ ٹو کمیونیکیٹ. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کے موبائل فون میں آپ کو نوٹیفیکیشنز آتے نا، نوٹیفیکیشنز کنیز. تو سوریا یس، تو یہ نوٹیفیکیشنز بس آپ کو میسج آ جاتا ہے، پھر کیا اس کے بعد کوئی واپس کھڑا ہو جاتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ بالکل نہیں بنا. کوئی نہیں، بس نوٹیفیکیشن آ گیا. ویسے ہی یہ نوٹیفائی کرنے کا کام ہے، دیٹس اٹ. میں یہ ورڈز اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ آج کے زمانے میں ہم یہ باتیں سمجھتے ہیں، نوٹیفیکیشنز، اناؤنسمنٹس، کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. اور وہ تبلیغ کا ورڈ یا بلاغ کا ورڈ، میں نے کہا تھا کہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، تو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے ان دا لاسٹ فیو منٹس. جسٹ ریمائنڈ می جب 15 منٹ بچ جائے انشاءاللہ، تب ہم اس پر بات کریں گے. ابھی یہ آگے کی آیتیں پہلے کمپلیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر 18 میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ قالو، کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ ابھی ان لوگوں نے کس طرح اپوزیشن پیش کیا، ہاں، کہ مانے نہیں، جھٹلایا، اپوز کیا، ایکسپٹ نہیں کیا، مذاق اڑایا، لوگوں کے سامنے ان کو انفیریئر سمجھا، اور لوگوں کے سامنے ان کو نیچا دکھایا. کس کو؟ اللہ کے رسولوں کو. اور پھر بھی بات نہ بنی تو ان لوگ کس حد تک گر گئے؟ آیت 18 میں کیا کہا ان لوگوں نے؟ قالو، ان لوگوں نے کہا، انا تطیرنا، بے شک ہم کیسا پاتے ہیں تم کو؟ منحوس، تم ہمارے لیے منحوس ہو، انفارچونیٹ، ان لکی ہو.
अस्तगफिरुल्लाह। तो अब अगर नहीं तुम बाज आए, नहीं तुम रुके अपनी इन हरकतों से, यानी ये जो रोज तुम हमको मैसेज पहुंचाते हो ना कि अल्लाह एक है और अल्लाह की फरमाबरदारी करो और शिर्क मत करो और गुनाह मत करो, अगर तुम इफ यू डोंट स्टॉप दिस मैसेज, अगर ये पहुंचाना बंद नहीं किया तो हम क्या कर देंगे तुमको? क्या पढ़ा था हमने, बताइए? संसार, स्टोनिंग टू डेथ। संसार कर देंगे, स्टोनिंग टू डेथ, यानी तब तक पत्थर मारते रहेंगे जब तक कि तुम्हें मौत ना आ जाए, और जरूर हम तुमको पहुंचाएंगे दर्दनाक अजाब। धमकी दे दी अब उन्होंने कि पत्थर बरसाए जाएंगे, कोड़े मारे जाएंगे और खूब हम तुमको पनिश करेंगे, ऐसी सजा होगी कि फिर तुम दर्द से कराओगे, फिर कोई रास्ता नहीं होगा बचने का, तो अभी ही समझ जाओ। तो ये उन्होंने धमकी दे दी, दे थ्रेटन द रसूल। अस्तगफिरुल्लाह। अभी आप मुझे बताएं कि ये धमकी या हाथापाई पर उतर आना या मारपीट पर उतर आना, ये कौन करता है और कब करता है? अब ये लोग तो जो रसूल थे, क्या वो लोग पत्थर मार रहे थे कि पत्थर का जवाब पत्थर आए? क्या इन लोगों ने हाथ उठाया या हथियार उठाए, वेपन्स उठाए, कुछ उठाया इन लोगों ने, रसूलों ने? ये क्या कर रहे थे? सिर्फ बताओ। मैसेज पहुंचा रहे थे अल्लाह का, एक अल्लाह की हाँ, दावत। वेरी गुड, दैट मीन्स ये नसीहत कर रहे थे, अच्छी नसीहत। बुरे कामों से रोक रहे थे और अच्छे कामों का हुक्म दे रहे थे, है ना? तो क्या किसी को भी अच्छा लगता है? किसी भी जमाने में कभी भी किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये लोग क्यों इस पर आ गए? मारा पीटी पर, पत्थर मारने पर, जान लेने की धमकी क्यों दे दी इन लोगों ने? क्यों दे दी? वो तो सिर्फ बात पहुंचा रहे हैं ना, जबरदस्ती भी नहीं कर रहे, सिर्फ पहुंचा रहे, नसीहत कर रहे, रिमाइंडर्स दे रहे। तो फिर जान लेने की धमकी क्यों दे दी इन लोगों ने? यस शगुफ्ता। ये जैसे दादागिरी करके सही बात को दबाना चाहते थे। और वेरी गुड। हम्म, और 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 वो लोग ये चाहते थे कि भाई ये सब पूरी अगर जो लोग ये सही बात पे पहुंच गई तो फिर हमारा क्या होगा। तो वेरी और गुड, उन लोगों वेरी गुड शगुफ्ता। तो आपके पॉइंट्स दोनों भी सही है कि एक तो ये दादागिरी, ये जो वर्ड इन्होंने यूज किया, शायद आप भी कुछ कहना चाहती हो, बोल दो। बाजी वो मानना ही नहीं चाहते थे। वेरी गुड, सही बात है। तो देखिए कि जो मानना नहीं चाहता, और तो फिर वो किस चीज पर आता है? वो दादागिरी पर आ जाता है, वो हथियार उठा लेता है ताकि इनकी आवाज को दबा दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये सच बात बोल रहे थे, सच्ची बात थी। अब सच्ची बात का तो कोई जवाब ही नहीं है ना, सच्ची बात को तो कोई झुठला ही नहीं सकता है। तो ये सच बोल रहे थे ना रसूल। तो जब भी दुनिया में कोई सच बात करता है, हक बात करता है, और अल्लाह से बढ़कर और किसकी बात सच या हक हो सकती है, राइट हो सकती है? किसी की भी नहीं। तो ये रसूल जब अल्लाह का मैसेज पहुंचा रहे थे तो इसका जवाब नहीं था उनके पास, वो लाजवाब तो हो गए थे। तो जिसके पास फिर जवाब नहीं होता और उसे हक को कबूल भी नहीं करना होता, दो दो रीजंस है। ये हक का जवाब भी नहीं है और उसको कबूल भी नहीं करना चाहते। तो फिर नंबर 3 पर उतर आते हैं, फिर वो मारपीट पर उतर आते हैं, दादागिरी पर उतर आते हैं, और फिर वो जान लेने की धमकी देते हैं। अगर आज भी अगर हम इस बात को अप्लाई करके देखें कि आज हमारे मुल्क में भी या पूरी दुनिया में क्यों इस्लाम का इतना ऑपोजिशन हो रहा है और खुल्लम खुल्ला ऑपोजिशन हो रहा है? क्यों भाई? क्या हम किसी को कहते हैं कि तुम आके नमाज पढ़ो?
نہیں کہتے، لیکن ان کو ہماری اذانوں پر بھی پرابلم ہے. کیا ہم کسی سے کہتے ہیں کہ تم برقع پہنو؟ ہم تو نہیں کہتے دوسروں سے، لیکن ہم پہنتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے نا. اگر ہمارے حق پر ہونے کی ان کو تکلیف اسی لیے ہوتی ہے بیکاز ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو پھر وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے، دادا گیری پر اتر آئے اور اسے مٹانا چاہتے ہیں. دیٹس اٹ. تو یہ اس دور میں بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں. تو آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو سلی پر چڑھانے کی کوشش کر دی، اور یوسف علیہ السلام حق پر تھے، سچے تھے، اپنے باپ کے پیارے تھے، اور وہ بھائی لوگوں کو جلن ہو گئی تو بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا. تو یہ ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے. حابیل اور قابل کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ بھائی پر بھائی کو جلن ہو گئی، اس نے مار ڈالا. تو آج اگر یہ ہو رہا ہے تو دس از آلسو نتھنگ نیو. اور اگر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپوزیشن ہو رہی، that was also nothing new. ان کو بھی کتنے جانبہ ان حملے ہوئے، نعوذ باللہ، اور پھر جنگیں بھی چھڑ گئی اتنی بڑی بڑی. تو یہ اس کا مینیفیسٹیشن تھا. آگے چلتے ہیں آیت 19 جو آج کا ہمارا سبق ہے. اگر یہ پچھلا ہم ریوائز نہ کرے تو پھر واقعہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. That's why we just revised it. Now آیت 19 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو رسولوں کو انہوں نے کہا کہ تم منحوس ہو اور ہم تم کو مار دیں گے اگر تم باز نہ آئے تو اب رسولوں کی باری ہے نا کہ وہ کچھ تو جواب دیں گے. تو رسولوں نے کیا کہا؟ تو قولو، اب آپ لکھ لیجئے اس کے نیچے کہ یہ کس نے کہا؟ تینوں رسولوں نے کہا. What did they say؟ طائرکم بد شکونی تمہاری، تم ہم کو بدشگون کہتے ہو تو بدشگونی تو تمہاری ہے، تمہارے معکم تمہارے ہی ساتھ ہے، تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری منحوسیت تمہارے ساتھ ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا، کوئی کسی اور کے لیے منحوس نہیں ہوتا. ہر انسان کی منحوسیت اسی کے ساتھ ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم جو غلط کام کرتے ہیں، دیٹ مینس میں فار ایگزامپل اگر میں کچھ غلط کام کرتی ہوں، میں گناہ کرتی ہوں، نعوذ باللہ میں کوئی نافرمانی کا کام کرتی ہوں، تو اس کا بوجھ تو میرے ساتھ ہے. تو اس گناہوں کی وجہ سے میرے اندر پھر کچھ منحوسیت ہوگی، کچھ برائی. منحوسیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برائی. تو وہ برائی میرے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے. کوئی اور کیوں میرے لیے انلکی ہوگا؟ میرے اپنے گناہ کی وجہ سے آئی ایم انفارچونیٹ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سوسائٹی میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور پھر شادی کا ماحول ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، تو ہم لوگ اس بیوہ کو پہلے تو انوائٹ بھی نہیں کرتے. اگر وہ گھر کی ہے اور آ گئی تو کیا اسے کسی بھی رسم میں آگے آنے دیتے، ہاتھ بڑھانے دیتے؟ ڈو وی انکلوڈ ہر پازیٹیولی؟ کیوں نہیں کرتے سوریا، کنیز؟ جی باجی، یہ ان کو اللہ کی سمجھتے ہیں. ان کو انلکی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ خود منحوس ہے، یہ اپنے شوہر کو کھا گئی. ارے اتنا بڑا پیٹ ہے کیا اس کا کہ کھا گئی؟ سب سے زیادہ تو تکلیف اس کو پہنچی ہے جب اس کا شوہر گزر گیا، اور کوئی کسی کو کھاتا نہیں اور کسی کی وجہ سے موت نہیں آتی. تو موت تو اللہ کی طرف سے برحق ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ جس کے بھی ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر ہے.
تو ہم کسی اور کو انلکی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے میسنجرز ہیں، ہم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، دیٹس اٹ. اگر تم سمجھتے ہو کہ اینی تھنگ از انلکی انفارچونیٹ فار یو، تو وہ تو تمہارے اپنے ساتھ ہے کہ تم کو اتنا پیغام مل رہا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 رسول آ گئے اور تم تینوں کی بات نہیں مان رہے ہو، یعنی تمہیں حق نظر نہیں آ رہا. یو کی ناٹ ریکگنائز اینڈ ایکسپٹ دا ٹروتھ. تو پھر منحوسیت کس کے ساتھ ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. دیٹس اٹ. یہ ان کا جواب تھا. آگے کیا کہا؟ ان ذکرتم، کیا، ان اگر، کیا اگر، ذکرتم نصیحت کیے جاؤ تم، یعنی اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم ایکسپٹ کرتے ہی نہیں ہو، یہ تمہاری منحوسیت ہے. بلکہ تم سب، قوم، ایک ایسی قوم ہو، ایسے لوگ ہو، مسرفون، جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. تم حد سے آگے بڑھ گئے ہو. حد سے آگے کیا بڑھے ان لوگ؟ ان کا حد سے آگے بڑھنا کیا تھا؟ باجی مار پیٹ کیے اور ہاں، دھمکیاں دے دی. ایک تو جھٹلایا اور دوسرا ان کو مار پیٹ کرنے کی دھمکی دے دی. تو یہ کیا تھا ان کا؟ حد سے آگے بڑھنا. اور مانوس بھی کہہ دیا. اور منحوس بھی کہہ دیا. ویری گڈ. تو ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہی سیم ٹو سیم ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو فرعون اینڈ ان کی قوم تھی، وہ سب اگر ان لوگوں کو کوئی راحت ملتی تو کہتے کہ وی ڈیزرو آل دا بلیسنگس. کوئی بلیسنگ ملتی تو کیا کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم؟ کہ وی ڈیزرو اٹ. اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی مصیبت آتی تو کہتے اے موسیٰ، اے موسیٰ اور اے مومنو، یعنی اے بنی اسرائیل، تم سب ہمارے لیے نحوست ہو، بدشگونی ہو، یہاں سے دور ہو جاؤ، ایسا کہتے تھے. پھر صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، کہاں سے تم یہ لے کر آ گئے اونٹنی، یہ سارا پانی پی جاتی ہے ہمارا، تم بھی منحوس ہو اور یہ اونٹنی بھی منحوس ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کوئی مصیبت آتی تو کہتے کہ دیکھو آپ کی وجہ سے آئی ہے. اللہ اکبر. رسولوں نے کیا کہا کہ بلکہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم تمہارے ویل وشر ہیں، خیر خواہ ہیں، اللہ کا میسج پہنچا رہے ہیں، تمہیں صحیح راہ دکھا رہے ہیں، تمہیں گائیڈ کر رہے ہیں، تمہیں اخلاص اور عبادت کے طریقے سکھا رہے ہیں، اور تم ہمیں کو منحوس سمجھتے ہو اور ہمیں دھمکاتے ہو. تو تم تو حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں کا سوال جواب کنورسیشن ہو گیا. اب ان لوگوں نے دھمکی دے دی تھی اور ان کے لیے کوئی دیر نہیں لگنے والی تھی کہ یہ رسولوں کو پنش بھی کرے یا ان کو سزا دے. اتنے میں اب کیا ہوا؟ آیت 20 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوا. دیر از اے ٹویسٹ ان دا ٹیل. کیا ہے یہ ٹویسٹ؟ وجاء، اور آیا، من اقصل مدینتی، دور دراز سے، شہر کے دور کے حصے سے. مدینتی عربک میں مدینتی کہتے ہیں شہر کو، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، اور ضروری نہیں کہ وہ مدینہ منورہ ہو، ہر کسی بھی شہر کو مدینہ بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر آیا شہر کے دور کے کونے سے کوئی رجلن. کون آیا؟ ایک مرد، ایک آدمی آیا. کیسے آیا؟ دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا. شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. قال،
اس نے کہا. دیکھیے ابھی آپ لوگوں کو ڈفرینس سمجھ میں آئے گا کہ ابھی تک پوری قوم کے لیے بھی قولو آ رہا تھا, تینوں رسولوں کے لیے قولو آیا تھا, یعنی وہ پلورل میں آتا ہے. ابھی ایک آدمی آیا نا دوڑتا ہوا, تو کیا آ گیا؟ قول, زبر آ گیا لام پر. تو ہم کیا سیکھ رہے؟ سنگولر اور پلورل. قول سنگولر ایک آدمی کہتا ہے, اور قولو پلورل ایک سے زیادہ لوگ کہتے ہیں, دو سے زیادہ لوگ. دو کے لیے کیا آتا ہے؟ قولا, ہے نا. تو اس آدمی نے دوڑتے ہوئے آ کر کیا کہا؟ یا قومی, اے میری قوم. یعنی وہ انہی لوگوں کا, اسی شہر کا رہنے والا تھا. تو اس نے آ کر لوگوں سے کتنی اچھی بات کی. دیکھیں شروعات کیسے کی اس نے, یا قومی, اے میری قوم, اے میرے لوگوں, میرے اپنے شہر کے لوگوں, کیا کرو؟ اتبعو, تم سب پیروی کرو, بات مانو, فالو کرو. اس کو؟ المرسلین, ان بھیجے ہوئوں کی بات مانو. یہ جنہوں نے, جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے, یہ صحیح بات کر رہے ہیں, یہ ہدایت دے رہے ہیں, تو تم سب کیا کرو؟ ان کی بات مانو. یہ ایسا کیسے کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے اور کون ہے یہ؟ وہ ہم دیکھتے ہیں, آیت 21 بھی دیکھ لیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی بات. اتبعو, تم سب پیروی کرو, تم سب فالو کرو. من, جو, لا یسألکم, لا یعنی کیا؟ نہیں. یسألو میں سوال ورڈ ملتا ہے, نہیں وہ سوال کرتا, کرتے, کم تم سے. یہ جو اللہ کے رسول ہے تینوں کے تینوں, یہ نہیں سوال کرتے تم سے اجرن, کسی اجر کا. کیا یہ تم سے کوئی بینیفٹ مانگتے, کوئی پیسہ مانگ رہے؟ کیا انہوں نے تم سے کچھ بھی مانگا کہ ہم کو یہاں پر ایک گھر دے دو, رہنے کو ایک جگہ دے دو, ہم کو پیسہ دے دو تو ہم تم کو یہ بتائیں گے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دے ہیو نو پرسنل بینیفٹ, ان کا اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے اس میں, جو یہ تم کو گائیڈ کر رہے, ہدایت دے رہے. ان کی نصیحت فری آف چارج ہے, فری میں دے رہے نا, نو چارجز اپلائیڈ, نو ہڈن چارجز, نو اسٹار مارک, کچھ بھی نہیں, فری میں دے رہے نا یہ تم کو. تو یہی ان کی سچائی کا ثبوت ہے. تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اور تم لوگ ان کو دھمکی دے رہے ہو. پھر یعنی یہ لوگ اپنی جان, اپنی لائف کو ڈینجر میں ڈال کر, خطرے میں ڈال کر بھی یہ کام کر رہے ہیں. یہ ان کی سچائی کا ثبوت ہے کہ ان کو اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں ہے. نہ ان کو تم سے مال چاہیے, نہ پیسہ چاہیے, نہ عزت چاہیے. تم نے تو ان کو جھوٹا کہہ دیا, عزت بھی نہیں دی, پھر بھی یہ یہاں سے نہیں جا رہے, پھر بھی وہ اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں. دیٹ مینس یہ سچے لوگ ہیں. نمبر 1 یہ سچے ہیں. نمبر 2 یہ نمبر 1 یہ سچے بھی ہے, اور نمبر 2 یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. نمبر 3 یہ ویل وشرز ہے, خیر خواہ ہے. برابر. تو ابھی اس آدمی کو یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی. وہ کہاں رہتا تھا؟ وہ کہاں سے آیا سوریا؟ کنارے سے, اس شہر کے شہر کے کہاں سے آیا؟ کنارے سے نا باجی, کنارے سے, دور کے کنارے سے, آؤٹ اسکرٹس آف دا ولیج. ہاں, تو دیٹ مینس ہمیں کیا پتا چلا کہ اس نے تو ان رسولوں کی کتنی بات سنی. کیا یہ رسول وہاں پر گئے تھے؟ کیا ان لوگوں نے وہاں پر جا کر کوئی بات بتائی؟ نہیں. تو پھر اس آدمی کو کیسے پتا چلا ان کے بارے میں؟ کیسے پتا چلا؟
सुना बाजी दूसरों से। उसने सुना, वेरी गुड। उसने सुना होगा, कैसे सुना होगा कि ये जो बात ये बता रहे थे रसूल, तो इनकी तबलीग से ये बात फैलती गई, लोगों ने सुन सुनकर दूसरे लोगों को बताया बताया बताया, इस तरह वो बात वहां तक फैल गई। और उस आदमी को शहर के किनारे पर जो रहता था वहां से खबर मिली। अभी उसको सिर्फ एक खबर मिली और उसके दिल में ईमान भी आ गया, उसको हिदायत भी मिल गई। और सिर्फ ईमान लाकर, हिदायत पाकर वो वहां बैठा नहीं रहा। उसको ये भी खबर मिल गई कि इन रसूलों की यहाँ अपोजिशन हो रही है और लोग इनको, इनके जान के दुश्मन बन गए हैं। तो फिर भी वो वहां बैठा नहीं रहा। क्या उसको ये खबर नहीं मिली होगी कि कोई भी इनकी बात मानने को तैयार नहीं है? दैट मीन्स ये अकेला था एक जो ईमान लाया, और उसका ईमान का लेवल देखिए कि उसके ईमान ने उसको वहां बैठने नहीं दिया सुकून से। उसके ईमान ने उसको भगाया, दौड़ाया। ऐसा था उसका पक्का ईमान कि वो उठकर भागा, चल के भी नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया, मैं नहीं कह रही हूँ, यस आ, वो दौड़ कर आया। ये होते हैं साबिकून अव्वलीन, दौड़ने वाले। और अब क्या उसको इस बात की फिक्र नहीं थी कि अगर इन रसूलों को मारने की धमकी दी जा रही है और कोई इनकी बात नहीं मान रहा है, अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी फंसूंगा, मैं भी मरूंगा, isn't it? लेकिन उसने अपने जान की परवाह नहीं की। ये होता है असल ईमान। और कितने दिन का ईमान था उसका? एक दिन का, 2 दिन का। और फिर वो आया और उसने इन लोगों की तरफदारी की। लेकिन कैसे की? बहुत प्यार से की। उन लोगों को, बस्ती वालों को डांटा डपटा नहीं कि क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुमको समझ नहीं आती कि तुम इनकी बात क्यों नहीं मानते, इनको कहाँ मारने चले हो, ये अल्लाह के रसूल है। नो नो नो, नो शाउटिंग। उसने कैसे शुरुआत की? या कौमी, ए मेरी कौम, बड़े प्यार से अपने लोगों को अपनी अपनाइयत कि तुम मेरे लोग हो और मैं भी तुम्हारे में से ही हूँ। लेकिन ये हमारे वेल विशर्स, ये अल्लाह के भेजे हुए। तो अब क्या करो, इनकी बात मानो, क्योंकि वो तुमसे कुछ नहीं मांगते। वहुम मुहतदून, और वो सब हिदायत पाने वाले हैं। यानी ये गाइडेड लोग हैं, हिदायत याफ्ता लोग हैं खुद। दे आर ऑलरेडी गाइडेड बाय अल्लाह। किसने की उनको हिदायत? इन रसूलों को अल्लाह ने हिदायत की हुई है। और वो तो सिर्फ पहुंचाने वाले लोग हैं। तो उसने क्या कर दिया? उसने वतवासो बिल हक वतवासो बिस्सब्र, इससे पहले उसने ये भी कर लिया। वो बन गया वो जो ईमान लाया और उसने नेक अमल भी किया। क्या था उसका नेक अमल? सूरह असर में क्या क्या 4 चीजें फरमाई अल्लाह ने? वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाती व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस्सब्र। रोज पढ़ते हैं ना खदीजा, कनीज? जी, इसमें ईमान है, आमाल सौले, और एक दूसरे को हक पर कायम रहने की नसीहत, और एक दूसरे को सब्र की नसीहत। तो इस आदमी ने वो चारों काम कर लिए या नहीं? किया ना। चारों काम कर लिया उसने, बराबर। जी। हाँ, तो इस आदमी ने वो चारों काम कर लिए जो किसी ने भी नहीं किया। इतनी पूरी बस्ती में से कोई भी ईमान नहीं लाया, और उसने सिर्फ ईमान ही नहीं लाया, अब लोगों को पहुंचा भी दिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा 22वां पारा कंप्लीट होता है और 23वां पारा शुरू होता है, 23rd।
23 आयत 23 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वह माँ वो आदमी कहता है वह माँ और क्या है, ली लिए मेरे, यानी क्या हुआ है मुझे, वह माँ ली और ली के साथ यह है, वह माँ लियो। नजर आ रहा है आप लोग को? वह का मतलब क्या है और माँ का मतलब क्या, ली का मतलब लिए और या का मतलब मुझे, और क्या हुआ है मुझे कि ला अबुदू, कि नहीं मैं इबादत करूं, क्या हुआ है मुझे कि नहीं मैं इबादत करूं, अल्लजी, उसकी, जिसने, फतरनी, जिसने पैदा किया मुझे, क्या हुआ है मुझे कि क्यों ना मैं इबादत करूं उस जात की जिसने मुझे पैदा किया, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ लौटना है, उसी की तरफ लौटाए भी जाएंगे, तो फिर क्यों ना मैं उसकी इबादत करूं। यानी क्या सीखा इस आदमी ने? इस आदमी ने ये लेसन सीखा कि मेरा रब कौन है, इबादत के लायक कौन है। अबुदू का मतलब क्या होता है? इबादत। इबादत के माने क्या होते हैं? वर्शिप प्लस ओबीडियंस। वेरी गुड। वर्शिप प्लस ओबीडियंस, कि मैं क्यों ना उसके आगे झुक जाऊं जिसने मुझे पैदा किया और लौट के भी उसी के पास जाना है। और इबादत का मतलब सिर्फ झुक जाने का मतलब हमने अभी सूरह सजदा में बहुत अच्छे से डिटेल में किए थे कि झुक जाने का मतलब क्या होता है, सिर्फ सर झुकाना नहीं, ओबीडियंस, अल्लाह का हर हुक्म मानना और उस पर उसी के मुताबिक अमल करना, तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यह है इबादत, यानी जो भी रसूल आए उनका तरीका फॉलो करना है। तो ये आदमी कहता है कि बस अभी मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया, अब मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि मैं क्यों ना इबादत करूं, क्यों ना हर हुक्म मानूं उस रब का जिसने मुझे पैदा किया और उसने मेरे लिए ये 3 रसूलों को भेजा है। अब ये तीनों रसूल मुझे अल्लाह की बात बताएंगे, गाइड करेंगे, तो क्यों ना मैं फॉलो करूं और इबादत करूं सिर्फ उस रब। तो उसको बात समझ आ गई। क्यों बात समझ आ गई? क्योंकि ये बात थी बलागुल मुबीन। अभी वी विल कम टू बलागुल मुबीन। लेकिन सिर्फ एक आदमी को बात क्यों समझ में आई, और अगर उस बस्ती में समझो 1000 लोग होंगे, 5000 लोग होंगे, वी डोंट नो, तो उन 5000 में से सिर्फ एक को बात समझ आई, बाकी लोगों को बात क्यों समझ नहीं आई? दैट इज वन क्वेश्चन। सेकंड, आगे ये क्या कहता है 23 में, अत्तखिजू, क्या, अत्तखिजू मैं, क्या मैं पकड़ लूं, क्या मैं बना लूं, मिन दूनिही उस अल्लाह के सिवा, बिसाइड्स अल्लाह, क्या मैं बना लूं अल्लाह के सिवा, आलिहतन कोई और माबूद, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद बना लूं। इलाह का मतलब क्या होता है? वो क्या मतलब होता है इलाह का, बताइए। सुरैया और आप मत बोलो, सुरैया, कनीज और खदीजा, आप तीनों मत दो जवाब, बाकी लोगों को देने दो। इलाह का मतलब क्या होता है? माबूद। इसका मतलब क्या है? हम लोग माबूद वर्ड का यूज करते हैं रोज। कैन यू एक्सप्लेन? जिया, कैन यू एक्सप्लेन? बाजी जो इबादत के लायक है, अल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका रॉन्ग जवाब क्या है पता है? माबूद का, इलाह का गलत जवाब पहले बताती हूँ। पहले ऐसे जवाब देते थे हम लोग कि वो इलाह वो होता है
جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ الہ ہے. بٹ دس از اے رانگ آنسر. صحیح جواب یہ ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے, جو عبادت کو ڈیزرو کرتا ہے, وہ الہ ہے, وہ سچا الہ ہے. تو اللہ کے سوا جس نے ہمیں پیدا کیا, اس کے علاوہ اور کون ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اگر اس کا سٹیٹمنٹ اتنا اچھا تھا, کون ہے یہ آدمی, اس کا ہمیں کوئی نام پتہ ٹھکانہ نہیں معلوم, لیکن اس نے جو بات کی وہ اللہ کو بات اتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو قرآن پاک میں سیو کر دیا. قرآن میں اللہ نے نازل کر دی اس کی کہی ہوئی بات. یہ اس آدمی کی کہی ہوئی بات ہے کہ کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود, کیا میں کسی اور کو پوجنے لگوں؟ اگر یریدنی الرحمن, ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر یریدنی میں کیا ورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ نظر آ رہا ہے یریدنی میں؟ ارادہ. ہاں کیا بولی سوریا؟ ارادہ. سوریا جب تم جواب دیتی ہو نا تو تھوڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا کرو, ٹھیک؟ اور تمہارا جواب صحیح ہوتا ہے الحمدللہ. دیٹس وائی یو شوڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر اینڈ کانفیڈنٹ. اوکے سوریا؟ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی کہتا ہے اگر وہ ارادہ کرے. کون؟ اللہ ارادہ کرے. نون کے نیچے کیا ہے؟ نون کے نیچے یریدنی, نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے باجی. زیر ہے. تو یہ زیر کا مطلب ہوتا ہے میں, مجھے. تو اگر وہ اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ, وہ ارادہ کرے میرے ساتھ. الرحمن, وہ کون؟ وہ الرحمن, وہ اللہ. اگر وہ جو بڑا مہربان ہے, اگر وہ ارادہ کرے میرے ساتھ بدری, کسی نقصان کا, ضرر ورڈ نظر آتا ہے, ضرر یعنی نقصان, اینی لاس. اگر وہ رحمان میرے ساتھ ارادہ کرے کسی نقصان کا, کسی تکلیف کا, لا تغنی, لا یعنی کیا؟ نہیں, تغنی نہیں بچا سکتے, نہیں روک سکتے, انی مجھ سے, نہیں روک سکتے تم لوگ مجھ سے وہ تکلیف, وہ نقصان. شفاعتہم, ان کی شفاعت, شیئن کچھ بھی, یعنی اگر اللہ کسی کے ساتھ, میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے, نقصان کا ارادہ کرے, تو پھر ان کی شفاعت, ان کی سفارش یا ان کی مدد کوئی کام نہیں آئے گی مجھے, بچا نہیں سکے گی مجھے اس مصیبت, اس تکلیف سے. وَلَا يُنْقِذُونَ, اور نہ ہی وہ بچا سکیں گے مجھے. کیا کہتے ہیں وہ آدمی نے کیا کہا کہ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ سارا کچھ, سارا پاور الرحمن اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرے, اچھائی کا ارادہ کرے, تو لوگ جو ہے نا, لوگ اس نیکی کو, اس اچھائی کو مجھ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے. اور اگر اللہ میرے ساتھ کسی برائی کا, کسی تکلیف کا, کسی مصیبت کا ارادہ کرے, تو وہ لوگ مجھے نہ اس سے بچا سکتے ہیں, نہ اللہ کے پاس سفارش کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے کیوں تم یہ پنشمنٹ دے رہے ہو, کیوں اس پر یہ تکلیف آ رہی ہے. Nobody can stop. That means سارا پاور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. انی, اب آگے کیا کہتا ہے؟ انی, بے شک میں, اذن, تب ہو جاؤں گا, لفی ضلال مبین,
بے شک میں گمراہی میں پڑ جاؤں گا. کیسی گمراہی؟ مبین، واضح، کلیئر گمراہی. اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے لگوں تو وہ جس کی میں عبادت کروں اللہ کے سوا، جن کو بتوں کو میں مانوں، تو none of them can save me. None of them can plead to Allah to save me from that مصیبت. اور اگر میں اس شرک میں پڑ جاؤں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرک میں پڑ جاؤں. تو اگر میں شرک کرنے لگوں، کسی اور کی عبادت کرنے لگوں، تب تو میں کس میں پڑ جاؤں گا؟ میں تو کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا. I will be lost from the straight path. میں ہٹ جاؤں گا سیدھے راستے سے، اور میں شرک اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک جاؤں گا. اللہ اکبر. پھر آگے وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے سٹیٹمنٹس اتنے زبردست ہیں، اور ابھی یہ سٹیٹمنٹس ختم نہیں ہوئے ہیں. ان سٹیٹمنٹس کو ہم نیکسٹ کلاس میں کر لیتے ہیں. ابھی مجھے آپ کو بلاغ المبین کے بارے میں بھی بتانا ہے انشاءاللہ، تو تھوڑا اور آپ لوگ انتظار کیجئے. جو لوگ پہلی بار سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں they can wait, and waiting, this is a good waiting. اور جو لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں ان کو تو پتا بھی ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور یہاں پر ایک دوسری بار آ گیا دلالم مبین. تو یہ جو مبین ہے نا، آپ لوگ کو معلوم ہوگا سورہ یاسین میں مبین کتنی بار آتا ہے؟ بتاؤ شگفتہ. 7 بار. 7 times. ہاں 7 ٹائم. سب کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین میں 7 بار مبین آتا ہے. لیکن کیا ہم کو معلوم ہے کہ یہ مبین ہے کیا؟ 7 مبین پڑھ لو، 7 مبین پڑھ لو، اتنی بار پڑھ لو، اتنی بار پڑھ لو، میری 1 مبین ہو گئی، میری 2 مبین ہو گئی. ہے کیا یہ مبین؟ پتا بھی ہے؟ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے یہ مبین؟ اینی بڑی؟ جاننا چاہتے ہیں یا آلریڈی معلوم ہے کہ کیا ہے یہ مبین؟ کنیز سنا جاننا چاہتے ہیں باجی. ہے نا؟ تو یہ بہت پاپولر ہے نا کہ سورہ یاسین میں 7 مبین ہے. تو ابھی آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. میں آپ کو مبین بھی بتاتی ہوں اور بلاغ المبین بھی بتاتی ہوں تھوڑا ڈیٹیل میں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ مبین کا کنسپٹ آج کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے آپ لکھ لیجئے مبین اللہ کا ایک خوبصورت نام ہے. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نیمز، بیوٹیفل نیمز ایز پر دا کوالٹیز صفات آف اللہ. اور اس میں سے ایک اللہ کا نام ہے مبین. مبین کا مطلب ہے بالکل صاف صاف، کرسٹل کلیئر. اور یہ کہ صاف صاف کوئی چیز کب ہوتی ہے؟ جب اس پر لائٹ پڑتی ہے، لائٹ، نور. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نور ہے، یہ اللہ کی لائٹ ہے. دس از دا انلائٹنمنٹ فرام اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو بنا دیا ہے کتاب مبین. ایسی کتاب جس میں اللہ کے ورڈز، اللہ کا کلام ہے، اور وہ اتنا صاف صاف کلام ہے، اتنا روشن ہے اللہ کے نور کی وجہ سے کہ ہر لفظ، ہر بات، ہر آیت سمجھ میں آنے والی ہے. تو یہ ہے اللہ کا مبین ہونا. سمجھ میں آیا کہ اللہ ایسا نورانی ہے، ایسا نور ہے اللہ کا کہ اللہ کی بات بھی بالکل صاف صاف کلیئر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب، اس قرآن میں ہر بات کو
اس کے معنی کے ساتھ اچھی طرح سمجھا دیا. ہر آیت قرآن کی موسٹ آف دی آیات جو ہے وہ فرق بتاتی ہے. فرقان ہے قرآن کا ایک نام، فرقان بھی نا. یہ فرق بتاتی ہے. اٹ ڈفرینشیٹس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، بٹوین ٹروتھ اینڈ فالسہڈ. تو یہ ڈفرینشیٹ کیسے کرتی ہے؟ بالکل صاف طور پر، ایک دم صاف صاف نظر آتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. تو یہ کب صاف صاف نظر آتا ہے؟ یہ اس کتاب، اس قرآن میں اللہ کے الفاظ بالکل مبین، کلیئر، واضح، صاف صاف. اور پھر کیا نظر آنے لگتا ہے؟ صراط مستقیم. قرآن کی ہر آیت ہمیں صراط مستقیم بتاتی ہے، سیدھا راستہ، سچا راستہ، مضبوط راستہ. اور اس راستے پر لائٹ فوکس کیا جاتا ہے، کہ ایسا فوکس ہوتا ہے اس پر کہ بالکل وہ راستہ سیدھا سیدھا کلیئر نظر آتا ہے. ایک منٹ. کچھ شیئر کرنا تھا آپ کے ساتھ. ہاں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی، ابھی دیکھیے اس کی خوبصورتی دیکھیے بلاغ المبین کی. اور پہلے تو مبین کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ نے قرآن میں جو صاف صاف بتا دیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ہر بات صاف صاف کر دی قرآن میں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب صحیح راستہ نظر آتا ہے تو اللہ تعالی میکس اس ریکگنائز، پہچان دیتے ہیں مجھے کہ میں غلط ہوں. ابھی کیا قرآن میں کہیں میرا نام آیا ہے کہ انجم تو جھوٹ بولتی ہے، انجم تو گناہ کرتی ہے؟ کہیں میرا نام آیا ہے؟ نہیں آیا. لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ مجھے پہچان ملتی ہے، آئینہ نظر آتا ہے، میری غلطیاں مجھے اس میں نظر آتی. اور پھر قرآن کی اس مبین صاف صاف آیتوں کی وجہ سے میں پہچان جاتی ہوں، میں سمجھ جاتی ہوں کہ میں غلط کر رہی ہوں. پھر اللہ مجھے ہدایت دیتا ہے کہ تو کیا کر لے، توبہ کر لے، سدھر جا، اپنے گناہ کو چھوڑ دے. تو پھر میں توبہ کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، اور سیدھا راستہ قرآن کے ذریعے ڈھونڈ لیتی ہوں. یہ اللہ مجھے توفیق اور ہدایت دیتا ہے. یہ ہے مبین. سمجھ آئی کہ قرآن بھی مبین ہے. قرآن کے اندر ہر آیت، ہر نشانی ایک پروف ہے. پروف کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ دلیل ہے. اوکے، تو یہ تھا مبین. ابھی سمجھ آ گئی بات مبین کی. اب ہم آتے ہیں بلاغ المبین پہ. ابھی سورہ یاسین کی خوبصورتی یہ ہے کہ پہلی مبین آئی البلاغ المبین پہ. ابھی دوسری مبین کس پہ آئی؟ دلالم مبین. ابھی آپ کاؤنٹ کرتے چلنا، دلالم مبین آئی نا، تو 2 مبین آ چکی ہماری. اب بلاغ المبین پہ آتے ہیں کہ کیا ہے یہ بلاغ المبین. ہم نے دیکھا تھا پریویس کلاس میں کہ رسولوں کی ذمہ داری کیا ہے، کہ پہنچا دینا. تو بلاغ کا مطلب ہے پہنچا دینا. اور پھر کیسا پہنچانا؟ بلاغ المبین، کھلم کھلا، صاف صاف، پورا، جیسے اللہ نے وحی کی ویسے کے ویسے، ایز اٹ از. تو پھر بلاغ المبین کیا ہے؟ بلاغ المبین ہے ایک ایسا مشن. اب اس کو آپ انگلش میں سمجھیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. بلاغ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو بلاغ از اے مشن، مقصد. اور کیا مقصد ہے رسولوں کا؟ ان کو یہ مقصد دیا گیا کہ یو ہیو ٹو ڈیلیور، یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ. اینڈ ہاؤ شوڈ بی دی کمیونیکیشن؟ افیکٹو کمیونیکیشن.
ये वर्ड आप नोट कर लीजिए, बलागुल मुबीन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैसेज को डिलीवर करना है, लेकिन पूरा इसका मकसद पूरा होने तक। तो अभी अभी हमने देखे कि ये तीनों रसूल जान की बाजी बन आई, मारने की धमकी दे दी, लेकिन ये लोग हटे नहीं, पीछे नहीं हटे, भाग नहीं गए, क्योंकि इनका मकसद, मिशन है कि पूरा करना है, ये जिम्मेदारी मंजिल तक पहुंचाना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम इंसानियत के लिए, कयामत तक के लिए रसूल है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि सब लोगों को, कयामत तक के इंसान और जिन्नात तक के मैसेज पहुंचा दे। ठीक है। और बलागुल मुबीन कब होता है? जब उसमें कोई कमी पेशी ना हो, किसमें? उस मैसेज में ना कोई झूठ हो, ना कोई अपनी तरफ से बात हो। फिर कैसे पहुंचाए बात? हिकमत के साथ, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही प्यार से, मोहब्बत के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था हजरत माज को कि जब उनको भेजा था कहीं तबलीग के लिए, तो क्या फरमाया था खदीजा उनसे कि कैसे पहुंचाओ? याद है किसी को? नरमी से कलाम करना है। नरमी से कलाम करना, नंबर 1। नंबर 2, खुशखबरियां देना, खुशखबरियां देना, आसानी करना, उन लोगों को डराना नहीं, उन लोगों को धमकाना नहीं, जबरदस्ती नहीं करना, बहुत प्यार और मोहब्बत से, खैर ख्वाही से पहुंचाना। और इस काम में रसूलों की जिम्मेदारी तो ये थी कि पूरी कोशिश करना है, अटमोस्ट स्ट्रगल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे गए, लहूलुहान किया गया। गज़वे ओहद में आपके दंदाने मुबारक, आपके दांत शहीद किए गए, आपके इसमें चीक बोन में वो हेलमेट की कड़ियां अटक गई। लेकिन आपकी दावत की जिम्मेदारी कि आप लोगों को बुलाइए, हमने आपको रसूल बनाकर भेजा, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। कुरान की अच्छी अच्छी मिसालें उन लोगों तक पहुंचाओ, प्यारा तरीका, और तरीका भी अल्लाह ने सिखाया। फिर आपको बनाया शहीदों, बशीरों, नजीरों, आपको दाई बनाया, आपको सिराजम मुनीरा बनाया। तो ये सारी जिम्मेदारी बहुत बेहतरीन तरीके से पहुंचाना है। अब देखिए कि ये बलाग तो हो गया, बलाग है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बलाग में मैसेज जो है वो मैसेज रसूलों का नहीं है। यानी स्क्रिप्ट आपको मिल गई। देखिए, आप स्टेज पर आपको अगर स्पीच करनी है और आपको कोई रेडी स्क्रिप्ट लाकर दे दे तो आपका काम आसान, आपको सिर्फ बोलना है स्टेज पर। वैसे ही अल्लाह ताला ने स्क्रिप्ट तो दे दी, कुरान सहीफे नाजिल कर दिए, तो अब आपको क्या बोलना है वो अल्लाह ने बता दिया, कैसे बोलना है वो भी अल्लाह ने बता दिया। अब आपकी कोशिश है। अभी एक बात सुनिए गौर से कि अल्लाह के एक कलाम है अल्लाह का, लेकिन इसे आपके लोगों, आपको टारगेट क्या करना है? योर टारगेट शुड बी द हार्ट्स ऑफ पीपल, लोगों के दिलों में वो बात उतर जाए। कैसे उतरेगी लोगों के दिलों में? क्योंकि ये तो वर्ड्स है ना, तो आपके अल्फाज और आपका तरीका ऐसा हो जैसे आप बहुत ही खूबसूरत तीर चला रहे हो, बट वो तीर फूलों की शक्ल में हो और वो जाकर लोगों के दिलों को छुए। अभी दिल में बात उतरने से पहले दिल के बाहर सीना होता है, द चेस्ट एंड द चेस्ट बोन एंड द रिब केज। तो जो पसलियां होती है वो क्या है? वो बैरिकेड्स है, सिक्योरिटी है। आपको उस सिक्योरिटी को तोड़कर आपके अल्फाज लोगों के दिलों को छूने चाहिए, उनके ऊपर असर होना चाहिए, देन इट बिकम्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
تو جب اللہ کا یہ کلام اس طرح رسولوں کی زبانی لوگوں کے دلوں کو چھوتا ہے، تب پھر اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے؟ تب جب یہ دونوں کام صحیح طریقے سے مکمل ہو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، کیا فرماتے ہیں؟ کن، ہو جا، اور تب اس بندے کو ملتی ہے صحیح ہدایت. جب اللہ پہنچانے والے کے ساتھ بھی پلیزڈ ہے، راضی ہے، اور پہنچی جس کو اس سے بھی راضی ہے، تو ملتی ہے اسے صحیح ہدایت. تو یہ ہے بلاغ المبین. اب یہ اتنے ہزاروں لوگوں میں سے صرف یہ ایک انسان کے دل کو ان 3 رسولوں کی بات چھوئی، اور تب اس کے دل میں ہدایت اور ایمان نے ٹچ کیا، گھر کیا، اور پھر اس کے زبان سے یہ بیوٹیفل الفاظ نکلنے لگے کہ کیسے میں شرک کروں، کیوں نہ میں اللہ کی عبادت کروں. اب دیکھیے یہ کیا ہو گیا، اس کے دل میں یہ بلاغ المبین پہنچ گیا. I hope that is understood, that it was a beautiful, divine, effective communication.